آیت نمبر 100 میں اب اصل بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں جنوں میں سے جن کو، وخلقہم، اللہ ہی نے انہیں بنایا ہے، جن بھی اللہ ہی کی تخلیق ہیں، وخلقوا لہ بنین و بنات، اور انہوں نے گڑھ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے لیے بغیر علم کے انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، بہت ہی پاک ہیں، بہت ہی بے عیب ہیں، بہت ہی بلند ہیں اللہ تعالیٰ ان صفات سے جو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ لگا رکھے ہیں۔ آیت نمبر 100 تھا۔ یہ سب کچھ جن کے حوالے سے۔ اگلی آیت، یہ اب بات کہی جا رہی ہے، آیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ آیت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرو جو کچھ وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ وحی کیا گیا ہے، کیا ہے؟ ہدایت کی گئی ہے۔ یہ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، یہی تو وہ وحی تھی جو آپ پر کی گئی تھی۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض برتیں، بے توجہی برتیں مشرکوں سے۔ مشرکوں کو ڈنڈا لے کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں۔ آپ کا کام یا ہر مسلمان کا کام یہ ہے کہ ان تک بات کا پہنچا دینا۔ اب یہ اللہ کی وہ سنت ہے جس کی بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 107 میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، اللہ کا اگر کی مشیت یہی ہوتی تو یہ شرک نہیں کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے تمہیں ان پر نگران نہیں بنایا ہے۔ ہم میں سے کوئی مسلمان دوسرے جو لوگ شرک میں ملوث ہیں ان کی نگرانی کرنے کے لیے، ان کی اس کے لیے اللہ نے نہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہمیں نہیں بنایا ہے۔ ہمارا کام بات کو پہنچا دینا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وکالت کرنے والے، ان کی وکالت کرنے والے آپ نہیں ہیں۔ وکیل وکالت کس لیے کرتا ہے؟ اپنے جو اس کے یہ ہوتے ہیں ان کی حمایت میں کرتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حمایت میں کوئی وکالت نہیں کریں گے ایسے لوگوں کی جو شرک میں مبتلا ہیں۔ اگلی آیت میں مزید بات ایک سمجھائی جا رہی ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، جن کو پکار رہے ہیں، جن سے دعا کر رہے ہیں، جن کے آگے وہ رسوم عبودیت یعنی جو غلامی کے رسوم ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، تو انہیں برا بھلا مت کہو، ان کے لیے کوئی برے الفاظ مت استعمال کرو۔ کیوں؟ وَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر ایسا کرو گے تو وہ اللہ کے بارے میں ویسے ہی الفاظ استعمال کریں گے، دشمنی میں بغیر علم کے، دشمنی میں استعمال کریں گے علم کے بغیر، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ ساری باتیں تو غلط ہیں اللہ کے لیے جو وہ بکواس کریں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اس طرح ہم نے خوبصورت کر دیا ہے ہر امت کے لیے ان کا عمل، ہر گروہ کے لیے ان کا عمل، وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی خوشنما ہے۔ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان سب کے لوٹنے کی جگہ کہاں ہے؟ رب کی طرف، ان کے رب کی طرف۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم انہیں آگاہ کر دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ آگاہی بڑی خطرناک ہوگی، یہ آگاہی سوائے سزا کے اور کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو شرک کے دلدل سے تمام مسلمان بھائیوں کو دور رکھیں یا رب العالمین۔
یہ بڑے سارے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں۔ بہرحال یہ وہ ایک مشرکوں کا ایک ٹولہ سب سرداروں کا ابو طالب کے پاس آیا اور آ کر کے انہیں کہا کہ بھئی یہ انہیں سمجھائیں اپنے بھتیجے کو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ اگر تم یہ بولو تو تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا ایک کلمہ کیا، اچھا 10 کلمے بتاؤ ہم سنیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اور پھر ظاہر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ سب بکواس اپنی کرتے واپس چلے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث سنیں، اعوذ باللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ یہ میں نے عربی میں آپ کو حدیث سنائی، روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں اس حدیث کو اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ میں بات کرتے ہوئے حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، اور مقصد ہوتا ہے اس حدیث سے جو سبق مل رہا ہے وہ پہنچ جائے دوسروں تک۔ اعتبار سے مطالعے کے دوران یہ حدیث میری نظروں کے سامنے آ گئی، اور پھر میں نے سوچا کہ ان کو انہی الفاظ میں آپ کو سنا دوں، کیونکہ یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سب کے سب جنت میں داخل ہوگی، مگر جس نے قبول نہ کیا، جس نے انکار کیا۔ سوال کیا گیا کون ہے جو انکار کرے گا، کس نے قبول نہیں کیا؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی بس اس نے انکار کیا جنت میں جانے سے۔ یہ الفاظ تھے جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ قیامت تک آنے والا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوگا ہے۔ تو یہ جو مسلمان نہیں کہتے ہیں ان کو تو ابھی ایک طرف چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہمارا تعلق مسلمان بھائیوں سے ہے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ ہم سب مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چونکہ ہم لوگ ابھی ایک ایسی صورت پڑھ رہے ہیں جو مکی ہے اور جس میں شرک کا ابطال ہے کہ شرک کس طرح ناپسندیدہ چیز ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلی بار کہ شرک کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مادی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا جائے، بنا لیا جائے، انہیں الہ بنا لیا جائے، یا اپنے نفس کو الہ بنا لیا جائے۔ یہ دونوں ہی صورتیں بڑی خطرناک ہیں، اور نفس کو بنا لینا تو یہ تو عموماً ایسے لوگ ساری زندگی دھوکے میں رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور جی ہم تو بڑے ہدایت پر ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے، یہ بھی میرے سامنے آ گئی تھی تو میں اسے بھی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو تو نہیں پتہ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کیا نہیں فرما رہے ہیں، آپ کو تو تبھی پتہ لگے گا جب وہ وحی کی گئی آپ کی طرف۔ اور یہ حدیث اسی لیے ایسی احادیث کو کہتے ہیں کہ وہی غیر مطلوبی کہا جاتا ہے، وہ احادیث ہیں جو قرآن میں نہیں پڑھی جاتی۔ بہرحال یہ حدیث ذرا تھوڑا سا لمبی ہے لیکن میں سنانا چاہوں گا، سن لیں اس کو۔ صحیح مسلم نے اس کی روایت کی ہے اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، میں نے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، آپس میں ظلم مت کرو۔ اے میرے غلاموں، تم تمام گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے غلاموں، تم تمام بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے غلاموں، تم ننگے ہو مگر جس کو میں نے پہننے کو دیا، مجھ سے لباس مانگو میں تم کو پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات خطا کار ہو، دن رات کے خطا کار ہو، میں بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو میں تم کو بخشوں گا۔ اے میرے غلاموں، تم مجھ کو ضرر نہیں پہنچا سکو گے اور نہ ہی تم مجھ کو نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے غلاموں، یہ لفظ غلاموں جو میں استعمال کر رہا ہوں یہاں پر عربی میں لفظ ہے عبادی، اس لیے میں غلام، عبد کے معنی غلام ہوتا ہے، اردو میں ترجمہ بندہ کر دیا جاتا ہے، جس کے معنی بھی غلام ہے لیکن ہم سے پوشیدہ رہ جاتا ہے، بندہ کر لفظ ہمیں چھپا دیتا ہے اس غلام کے لفظ کو۔ اے میرے غلاموں، تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن تمام مل کر ایک پرہیزگار شخص کے دل کی مانند ہو تو میرے ملک میں کچھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اے میرے غلاموں، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انس اور جن مل کر ایک بدترین شخص کے دل کی مانند ہو جائیں تو تمہارا یہ جمع ہونا میرے ملک میں کچھ نہیں کر سکتا، میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ اے میرے غلاموں، تمہارے اگلے اور پچھلے اور جن اور انس ایک مقام پر جمع ہو جائیں، مجھ سے سوال کریں تو میں ہر آدمی کو اس کے سوال کے موافق دوں تو یہ دینا میرے خزانوں کو کم نہیں کر سکتا مگر سوئی کی دریا کی طرح کہ دریا میں ڈالی جائے، جتنا پانی سوئی پر آئے گا اتنا ہی کمی ہوگی۔ اے میرے غلاموں، میں تمہارے عمل یاد رکھتا ہوں اور لکھتا ہوں، ان کا بدلہ تم کو دوں گا۔ جس کو بھلائی پہنچے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے اور جو شخص بھلائی نہ پائے وہ اپنے نفس کو ملامت کرے، اس لیے کہ بھلائی نہیں پانے کی وجہ خود ہمارے اپنے اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین، ان اعمال سے جس میں بھلائی نہیں ہے، اللہ کے ہاں جس کے لیے سزا ہے۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوتی اور ہر انسان کے لیے برابر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس کا کون ہے۔ ہم لوگ جیسے سمجھتے ہیں جی ہم تو آل رسول میں سے ہیں تو ہم بخشائیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان دیتا ہے انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ پچھلی بار ہم لوگوں نے آیت نمبر 94 تک پڑھا تھا اور یہ حشر کا نقشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آ گئے نا ہمارے پاس اکیلے اکیلے، ویسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور سب کچھ چھوڑ دیا نا تم نے، وہ سب کچھ جو ہم نے تمہیں دیا تھا دنیا میں اپنے پیچھے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی کہاں ہیں جن پر تمہیں بڑا زوم تھا کہ وہ تمہارے شریک ہیں، یعنی اللہ کے ہاں کی اللہ کے بادشاہی میں ان کی شراکت ہے۔ کٹ گئے نا سارے اسباب جو تمہارے اور ان کے درمیان تھے، سارے تعلق، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور سب کچھ گم ہو گیا، وہ سب کچھ جس پر تم بڑا زوم کرتے تھے۔ حشر کے دن تو یہ تو پیری فقیری کا معاملہ ہے، شفاعتی اور غیر شفاعتی کا معاملہ ہے۔ حشر کے دن تو اپنی رشتہ داریاں بھی ختم ہو جائیں گی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے، اس دن تو کوئی رشتہ داری رہے گی ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس دن، سوائے رشتہ داریاں انہی کے کام آئیں گی جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں۔ آتے ہیں آیت نمبر 95 پر۔ یہاں سے آگے جو آیات آ رہی ہیں یہ اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، اللہ کی تخلیق کا بیان ہے، اللہ کے وہ جو جو نظام ہے اس کے متعلق یہ آیات ہیں۔ آئیے آیت نمبر 95، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہیں جو دانے کو پھاڑتے ہیں اور گٹلی کو پھاڑتے ہیں، اس سے پھر کیا نکلتا ہے؟ سبزہ۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یہ اللہ ہیں جو نکالتے ہیں زندوں میں سے مردہ اور نکالتے ہیں مردوں میں سے زندہ۔ یہ اللہ ہیں یخرج الحی، نکالتے ہیں زندہ، من المیت مردے سے، مخرج المیت من الحی، اور نکالتے ہیں مردہ زندوں سے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ وہ ہیں اللہ، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم لوگ کہاں سے پھرائے جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے تمہارا رخ کون پھرا رہا ہے، کون دور کر رہا ہے؟ یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو شرک میں ملوث ہیں، ان کے لیے کہ یہ جو تم نے بنایا ہوا ہے اپنے الہوں کو کہ ان سے یہ ملتا ہے، ان سے یہ ملتا ہے، یہ سب کچھ کرنے والے تو اللہ ہیں۔ آگے فالق الاصباح، صبح کو رات کی تاریکی میں سے پھاڑ کر نکالنے والے، وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو بنایا ہے، اللہ نے رات کو بنایا ہے سکون کی لینے کے لیے، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند حساب کا ذریعہ ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ ہے تقدیر، وہ ہے پروگرامنگ، وہ ہے پلاننگ، کس کی؟ اس ہستی کی جو العزیز ہے، ان سب پر مکمل اختیار رکھنے والی، اور العلیم ہے، ان سب کے بارے میں مکمل علم رکھنے والی۔ اس ہستی کی یہ ساری پلاننگ ہے اور یہ ساری پروگرامنگ ہے جو اللہ نے کی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے ستاروں کو بنایا جو تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، ستارے اندھیروں میں، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ ہم جانتے ہیں ستاروں کے ذریعے سمت کا پتہ لگایا جاتا ہے رات میں۔ اب تو خیر کمپاس آ گیا، دوسری چیزیں آ گئیں، لیکن اس زمانے میں تو ایسا ہی ہوتا تھا، پول اسٹار نارتھ کی طرف ہوتا ہے وغیرہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی آیات کو بیان کر دیا، اپنی نشانیوں کو بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ 198 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، آدم علیہ السلام سے، اور تمہارا ٹھکانہ ہے رہنے کا، اور تمہارا ٹھکانہ ہے تمہیں اسٹور کرنے کا۔ اشارہ ہے دنیا کی زندگی میں جو ہم جہاں رہیں گے اس کی طرف، اور مرنے کے بعد جہاں میں اسٹور کر دیا جائے گا۔ مستودع کہتے ہیں اسٹوریج کو، جہاں چیزیں اسٹور کی جاتی ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے اپنی نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جو نازل کیا پانی آسمان سے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نکالا اس کے ذریعے ہر قسم کے نبات، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس سے نکالا سبزہ، کس سے؟ پانی سے۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور ہم اس سے نکالتے ہیں دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اشارہ ہے غلے کے دانوں کی طرف، گندم، دال وغیرہ کے ان کے دانوں کی طرف، چھلی اور دوسری ایسی چیزوں کی طرف۔
ومن النخل من طلعها قنوان دانیۃ، اور کھجور کے درخت جس کے گوبھے، جس کے گابا یا خوشہ یعنی گچھے اس کے اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، وجنات من عناب، اور باغات کس کے؟ انگوروں کے، والزیتون والرمان، زیتون اور انار کے، مشتبہ وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے نہ ملتے جلتے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، یعنی دیکھو ذرا ان پھلوں کو جب وہ پیدا آتے ہیں اور پکتے ہیں۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تسلیم کرنے والے ہیں، جو ان باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں ان کے اندر۔ قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی مخلوقات اور اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہیں تو عموماً قرآن میں لفظ آیت نہیں آتا، لآیات آتا ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور یہ انہی بہت ساری نشانیوں کو کی طرف توجہ دینے کے نتیجے میں آج سائنس نے بہت کچھ دریافت کیا ہے، بہت ساری نشانی، ایک نہیں، یہ صرف ایک نشانی نہیں بلکہ نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، یہ کبھی بھی یہ پرانی نہیں ہوگی۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اور سورۃ النساء میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اس نے کیا کچھ کہا اللہ سے۔ سجدہ نہیں کیا، مٹی کو سجدہ کریں گے، مٹی سے بنے ہوئے شخص کو سجدہ کریں گے، اور پھر فرمایا تھا کہ میں تیرے غلاموں میں سے، اللہ میں آپ کے غلاموں میں سے ایک بڑا حصہ لے لوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، ان میں امیدیں پیدا کروں گا، امیدوں کی جال میں انہیں باندھوں گا، میں انہیں حکم دوں گا تو وہ مویشیوں کے کان کاٹیں گے، وہ حکم دوں گا تو وہ اے اللہ آپ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں گے، اس میں تبدیلیاں کریں گے۔ یعنی یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہ آیات سورۃ النساء میں۔ اگلی آیت 101، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں آسمان کو اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے۔ یہ بدیع کا لفظ بڑا، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بالکل نئی ایجاد کے لیے، اسی سے لفظ بدعت نکلا ہے۔ بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بدعت جس کی دین میں کوئی نظیر نہ ہو وہ چیز نکال لی جائے اور اس پر جو ہے تو اسی کو بدعت کہا گیا نا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو، ہمارے تمام بھائیوں کو بدعت کے، چاہے وہ بدعت حسنہ ہو کہی جانے والی ہو یا بدعت سیئہ کہی جانے والی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ ہر بدعت گمراہی ہے، یاد رکھیں، یہ قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کل بدعت ضلالہ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اسے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، ہمسر ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کی کوئی مؤنث، اس کی صاحبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ عام طور سے ترجمہ کر دیا جاتا ہے اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے۔ بہرحال وخلق کل شیء، اس نے ہر شے کی تخلیق کی ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر شے کا مکمل علم رکھنے والے ہیں۔ اگلی آیت، ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارے رب، تم سب کے رب، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، خالق کل شیء، خالق ہیں ہر شے کے، جن کو تم الہ بنا رہے ہو اس کے بھی خالق اللہ ہی ہیں، فاعبدوہ، تو اسی کی بندگی کرو، اسی کی غلامی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، اس کی ہدایات کو اپنے لیے دنیا میں اس کے مطابق اپنا راستہ متعین کرو۔
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ، اور وہ اللہ ہر شے کے کارساز ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری آنکھیں کس کوئی بھی آنکھ نہیں احاطہ کر سکتی اس کی، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ وہو لطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین ہے اور پوری طرح باخبر ہیں۔ وہی لفظ خبیر ہے، ایکسپرٹ، وہ پوری طرح باخبر ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو دلیل ہے اس بات کی اللہ رب العزت کو کسی نے نہیں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور یہ دلیل دینے والی کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا یا ایسے اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے۔ کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی اللہ کا، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے اللہ۔ اگلی آیت، قد جاءکم بصائر من ربکم، تو آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھوں کو کھولنے والی شے، آنکھیں کھولو۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو جس نے اپنی آنکھیں کھولی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اللہ کو کچھ نہیں ملنا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تمہاری حفاظت کرنے والا، تم سب کی حفاظت کرنے والا۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اور اس طرح ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو گھما گھما کر۔ وَلِيَقُولُوا، تاکہ یہ لوگ کہیں، کیا کہیں؟ درستہ، کہ انہوں نے خوب پڑھ لکھ لیا ہے، اچھی طرح ان کی تعلیم دی گئی ہے، ان کو خوب سمجھا دیا گیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اس لیے تاکہ ہم اس کو واضح کر دیں ان لوگوں کو جو علم نہیں رکھتے۔ علم وہی ہے جو عمل میں آئے، جاننا علم نہیں۔ جو اس کے مطابق عمل نہیں کرتے علم رکھنے کے باوجود، یا جو نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے کھول کھول کر یہ واضح کر دیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ قرآن اسی مقصد کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اگلی آیت 109، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، یہ لوگ بڑے شد و مد کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اے ایمان والو لے آؤ کوئی نشانی تو ہم لازماً ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیں کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کے مخاطب ہیں کہ تمہیں اس بات کا شعور نہیں کہ اگر کوئی نشانی ایسی آ بھی جائے تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے تو کب ماننا تھا، انہوں نے تو ماننے سے بچنے کے لیے ساری حرکتیں کرتے تھے، کیوں نہیں مانیں گے؟ اگلی آیت اس کا جواب ہے، آیت نمبر 110، اور یہاں پر 7واں پارہ مکمل بھی ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو پھیر دوں گا اس نشانی سے جیسے کہ انہوں نے پہلی بار ایمان لانے سے انکار کیا۔ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں چھوڑ دوں گا ان کی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے، کنفیوزڈ حالت میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو تم معلوم ہے، دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسے کسی پر ظلم نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو گمراہ نہیں کرتے، اسی کو گمراہ کرتے ہیں جو گمراہی چاہتا ہے، اور اسی کو ہدایت ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ میں یہاں پر رک رہا ہوں، شاید وقت پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر اللہ نے ملاقات کرانی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ
وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔